ایک سیاسی جماعت کہ جو ملک کی معروف جماعت ہے اس کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کدھر الیکشن کمیشن اس وقت کہ جب ملک کا پریزیڈنٹ کہہ رہا تھا کہ 90 روز میں الیکشن کریں, اس وقت کا سپریم کورٹ کہہ رہا تھا کہ آپ 90 روز کے اندر الیکشن کریں. آج ایک ٹرائل کورٹ سے ججمنٹ آتی ہے نادر, اور اس کے اوپر فوراً عمل درآمد ہوتا ہے. لوگوں کو آپ ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں, ضمن الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. اور بھائی میرا ابھی تو ٹرائل کورٹ موجود ہے, جب تک وہاں پہ کے کہنے پہ نہیں کیا, صدر کے کہنے پہ نہیں کیا. آپ دنیا کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن کہاں آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا. آپ کو پریشانی کس بات کی؟ کہنے کو تو ایک شخص ہے کہ جو قید میں پڑا ہے, اس کی اہلیہ قید میں پڑی ہے, ملاقاتوں پہ پابندی آپ نے لگائی, ٹیلی ویژن چھین لیے, اخبارات تک چھین لیے, قید تنہائی میں رکھا, سب کچھ کر لیا, اور کہنے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا آپ کو انگیج کر رہی ہے. میں قاری کے وزیر سے پوچھ رہا تھا اور اس نے اس بات کو ایڈمٹ کیا, اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک $1 کی سرمایہ کاری اس ملک کے اندر لینڈ نہیں کر پائی. $1 کی بھی بالکل نہیں کر پائی. السلام علیکم, نادر بلوچ حاضر خدمت ہوں. ایک مرتبہ پھر افتخار حسین شرائی صاحب سینئر اینکر پرسن کے ساتھ موجود ہیں, اور جائزہ لیں گے گزشتہ روز اڈیالہ میں جو ایک ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی, اور تقریباً تمام وکلاء کو بھی جانے دیا گیا اور تمام بہنوں کو بھی جانے دیا گیا. اور اس آمد کے بعد عمران خان سے معافی کا تقاضا کیا جا رہا تھا, لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے معافی کا مطالبہ کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ معاف کر دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. شاہ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو یہ سہیل وڑیچ کے آرٹیکلس ہم نے دیکھے, معافی مانگ لیں, یا پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیر دفاع نے بھی یہ کہا کہ کوئی ریگریٹ, کوئی افسوس, کوئی اس طرح کوئی ایک لفظ استعمال کر لیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ ٹھہر جائیں اور یہ بھی باہر آ جائیں اور کچھ اسپیس ملے. کس طرح رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میں تو اپنا نادر بڑا حیران ہوں کہ جو 9 مئی کے بعد سے ریاست نے بیانیہ بنایا, وہ بیانیہ کیا تھا؟ وہ ہے کہ ملک کی سلامتی سے جڑے ادارے کے اوپر حملہ ہوا, اور کہا یہ گیا کہ یہ حملہ ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت کیا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اس دوران پھر 2 سال کا وقت گزرا, اور اگر آپ سٹیٹس پہ نظر ڈالیں تو جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنسپل ایکیوزڈ ہے, جو کہ عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ماسٹر مائنڈ وہی ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 3 پولیس اہلکار, کوئی صوفے کے پیچھے تو کوئی ٹیبل کے نیچے تھا, اور وہ ساری سازش کو سن رہا تھا, اور اس بنیاد پہ لوگوں کو 10 سال کی سزائیں سنائی جا رہی ہیں. میں ریاست پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ایک شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مین منصوبہ ساز ہے, جس کے خلاف آپ نے ایک ہی واقعے کے اوپر 30 مقدمات قائم کیے ہیں, لیکن میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ جو پرنسپل ایکیوز ہے اس کے خلاف ابھی تک آپ نے کسی ایک مقدمے میں چالان تک پیش نہیں کیا. جی بالکل ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے ریاست کے اوپر حملہ کرایا تو آپ تو پھر اس کو اسی طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جس طرح آپ کلبھوشن جادیو کو دے رہے ہیں. آج وہ سرکاری مہمان ہے, اور کہنے کو آپ یہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن جادیو نے اس ملک کے اندر دہشت گردی انتشار پھیلانے کا منصوبہ بنایا تھا اور اس پہ عمل درآمد کر رہا تھا. تو میرا خیال میں اب اپنے بیانیے کو اگر آپ نے درست ثابت کرنا ہے تو لے کے چلے اس مقدمے کو آگے. پھر آپ عدالتوں سے یہ بھی کہیں کہ ان کے خلاف جو اپیل ہیں ان کو بھی سنا جائے. کیوں کہہ رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کہ آپ روک دیں شبلی فراز, زرتاج گل, عمر ایوب کے خلاف الیکشن کمیشن کو روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے فیصلوں کے اندر اتنے جھول ہیں. ذرا لے کے ہیں سامنے اس جج کو سیالکوٹ سرگودا والی عدالت کی کہ جس نے ریفیوز کیا تھا کہ ان ایویڈنس کے اوپر میں ان ملزمان کو سزائیں نہیں سنا سکتا. آپ لے کے ہیں ذرا لیاقت چٹھا صاحب کو جو چیف کمشنر راولپنڈی ہیں, جو یہ کہتے فرماتے تھے کہ مجھے بھی آپ فوارہ چوک میں جا کے پھانسی دے دیں, اس ملک کے چیف الیکشن کمشنر کو بھی, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی فیضر صاحب کو, جس وقت لندن کی فضاؤں میں مزے سے رہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کا بیانیہ اس وقت ہم سچ مانیں گے کہ جب آپ چیزوں کو فیئرلی آگے لے کے چلیں گے. ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کہیں گے کہ معافی مانگیں, معافی تب کوئی مانگتا ہے کہ جب اس کو آپ یقین دلا دیں کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے. تو اس وقت اس شخص کو کیا آپ تو اس ملک کے عوام کو یقین نہیں دلا سکے کہ اس شخص نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. تو لگ کیا رہے گا پھر یہ سلسلہ کس طرف جائے گا؟ ہم نے دیکھا کہ کل ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ انہوں نے علامہ ناصر عباس کو جو ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا, قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی ہو گئے. تو چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ چیزیں تو میرے خیال میں قیاس ہے, انسرٹینٹی ہے جو مزید بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ آپ نے اس ملک کے اندر بڑے بڑے فورمز بنا لیے, اس ملک کے اندر آپ نے بڑی بڑی کانفرنسز کروا لی, آپ دنیا کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن کہاں آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا. آپ کو پریشانی کس بات کی؟ کہنے کو تو ایک شخص ہے کہ جو قید میں پڑا ہے, اس کی اہلیہ قید میں پڑی ہے,
मुलाकातों पे पाबंदी आपने लगाई, टेलीविज़न छीन लिए, अखबारात तक छीन लिए, कैद तनाई में रखा, सब कुछ कर लिया, और कहने को आप ये कह रहे हैं कि दुनिया आप को इंगेज कर रही है। और भाई कर तो रही है। मैं तो पिछले दिनों भी एक सरमायाकारी के वज़ीर से पूछ रहा था और उसने इस बात को एडमिट किया, उसने कहा आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक $1 की सरमायाकारी इस मुल्क के अंदर लैंड नहीं कर पाई। $1 की भी बिल्कुल नहीं कर पाई, इन 3 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। ये जो SIFC हमने बनाई हुई है, ये क्या है? ये फोरम ज़रूर बने हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। हम ये कह रहे हैं कि जिस मुल्क के अंदर क्रिप्टो करेंसी से लेके और धंधे होंगे, इस मुल्क के अंदर माइनस मिनरल्स के अंदर लोग आके सरमायाकारी करेंगे। मुझे बताएं कि कहने की हद तक तो ज़रूर कहा जा रहा है कि रेकोटेक अगले शायद साल से कोई $2 अरब देना शुरू कर देगा, खालिस मुनाफा। खालिस मुनाफा। लेकिन बात यह है कि जिस सूबे के अंदर पाकिस्तान का आम शहरी ट्रैवल नहीं कर सकता और आप ज़ायरीन से कह रहे हैं कि सॉरी आप ज़मीन के रास्ते ईरान नहीं जा सकते क्योंकि ख़तरात हैं, वहाँ पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उस मुल्क में आके गैर मुल्की सरमायाकार आके सरमायाकारी करेंगे, कैसे मुमकिन है? यही हाल सूरत हाल आपका खैर पख्तूनख्वा के अंदर कि जहाँ पे आपको कर्फ्यू लगाने पड़ रहे हैं, आम लोगों की आप मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये मैसेज तो दुनिया में जाता है, शायद जहाँ पे मीडिया उस अंदाज में नहीं बता रहा, लेकिन बहुत सारे फोरम्स ऐसे हैं कि जहाँ से चीज़ें दुनिया को पता चल रही होती है कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो आप कह रहे हैं कि ये फिर क्या आगे होगा, तो वही कुछ हो रहा है कि इस वक्त हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि शायद स्टेबिलिटी आ गई है, बट इंडिकेटर्स जो हैं वो अदरवाइज़ हैं, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाई। वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि दुनिया में भी इस बात को लेकर कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि एक सियासी जमात की जो मुल्क की मारूफ जमात है उसके साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है। किधर इलेक्शन कमीशन उस वक्त कि जब मुल्क का प्रेसिडेंट कह रहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराएं, उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराएं। आज एक ट्रायल कोर्ट से जजमेंट आती है नादिर, और उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद होता है, लोगों को आप डिनोटिफाई करते हैं, ज़िम्न इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। और भाई मेरे अभी तो ट्रायल कोर्ट मौजूद है, जब तक वहाँ पे कोर्ट के कहने पे नहीं किया, उस सदर के कहने पे नहीं किया। आज एक ट्रायल कोर्ट के ऊपर, वो ट्रायल कोर्ट कि जिसके मुकदमों के फैसलों की तारीख एक मौजूद है, वो नवाज शरीफ हो, वो कोई और जो माजी में जितने मुकदमात हुए हैं वो सारे के सारे फ़ैसले कूड़ादान में गए हैं। आज आप उन्हीं फ़ैसलों के ऊपर लोगों को डिनोटिफाई कर रहे हैं और उनकी जगह आप ज़िम्नी इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सवालात तो बहुत सारे जिनके जवाब देंगे तब इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और फिर सही इसके मुल्क को मशहद का पेड़ चल पाएगा। इमरान खान साहब ने अली अमीन के नाम भी बड़ा पैगाम भेजा है और वाज़ेह कहा है कि आपने मेरे इंस्ट्रक्शन पर फॉलो नहीं किया, आपको फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना चाहिए, मुलाकात के लिए मुझे आके रिपोर्ट करो। और साथ जो अहम बात की वो है बाजोड़ ऑपरेशन से मुतालिक कि बाजोड़ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और ये ऑपरेशन किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकता जिसको सियासी रहनुमाओं, सियासी जमातों और अवामी नुमाइंदों की तायद हासिल ना हो। कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ज़ाहिर सी बात है, खैर अली अमीन गंडापुर साहब का तो रोल जो डुबियस है, अब तो पार्टी के उनके लोग भी, जिन लोगों को ये ख़तरा है कि अगर हम खुलेआम बात करेंगे तो शायद पार्टी से निकलवा न दें, या ये ग्रुप इतना तगड़ा है तो उल्टा उनको डिफेम करना शुरू कर देंगे, तो वो तो मेरा ख्याल में उनका किरदार तो अब सबके सामने आया है। और इस दौरान आपने देखे बजट के अप्रूवल से लेके उससे पहले जितने भी उनके एहतजाज हुए हैं उनमें उनका एक बड़ा अजीब सा किरदार रहा है। और अब भी मेरे ख्याल में जो उन्होंने बात की है जेल से बैठ के, वो यही है कि पब्लिक सपोर्ट देखें नादर, ये बड़ा ज़रूरी है। और बीइंग ए जर्नलिस्ट हम भी समझते हैं कि जिस आपके इक़दाम को अवामी तायद व हिमायत हासिल ना हो उसमें कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर होते हैं। और अगर इस वक्त वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते, क्योंकि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि जितने भी वहाँ पे ऑपरेशंस हुए हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। आज सूरत हाल क्या है कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान साउथ के अंदर आपको भी जो ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं वो ड्रोन्स के ज़रिए करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर फोर्सेस के मूवमेंट के अंदर भी एक मुश्किल पेश आ रही है। तो फिर हम कैसे तसव्वुर कर लें कि आप बाकी जगहों पे जाके करेंगे तो उसमें कामयाबी हो पाएगी। अवामी हिमायत तायद हासिल करेंगे, पब्लिक इनपुट होगा, जैसे लकी मरवत में लोग निकले, बनू में बाहर निकले, इसी तरह कुरम के अंदर हैं या बाजोड़ के अंदर, लोगों को सुनना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में उनको सुने बगैर अगर आप जो भी करेंगे वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा। तो अली अमीन गंडापुर साहब मेरे ख्याल में उनको तो इस वक्त हुकूमत से गर्ज है, वो रहना चाहते हैं निज़ाम के अंदर, और उसी को लेके वो कभी तो जो पार्टी का नैरेटिव है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, और अगले ही दिन फिर उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आ जाती है जो जारी कहीं और से होती है, उसमें वो कहते हैं कि जी बिल्कुल बड़ा ज़रूरी है और वहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हमें उठ खड़े होना चाहिए।
کبھی وہ فرما رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو گڈ اور بیڈ کی کہانی ابھی تک چل رہی ہے. تو میرے خیال میں ان کو اپنے بیانے کے اندر بڑا کلیئر ہونا پڑے گا. نواز شریف کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آج 3 صوبوں میں اتنا بڑا سیلاب چل رہا ہے. کل کے پی کو تانے مار رہے تھے کہ جناب آپ کی گورننس ہے، اب راوی، چناب، ستلج بکھرے ہوئے ہیں اور گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی. بس اب تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ ایک کسی نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، پنجاب پولیس وہاں پہ جو علیم خان کی سوسائٹی ہے نا جی لاہور میں، وہ بھی کوئی اسی طرح راوی کے کنارے بنائی گئی تھی اور شروع میں نہیں جی جا رہی تھی وہ جگہ، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو ریور بیڈ ہے، یہاں پہ تو پرابلم. تو اب اس سوسائٹی کے اندر پنجاب پولیس جا کے اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ اس علاقے کو خالی کر دے، کیونکہ سیلاب آئے گا تو تباہی آئے گی. تو میرے بھائی آپ یہ تو دیکھیں میدانی علاقہ ہے پنجاب یقینی طور پہ، اور اس دوران کیونکہ الرٹس جاری ہو گئے تھے تو انسانی جانوں کا زیادہ تو یقینی طور پہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ جو املاک اور باقی چیزیں، پرابلم یہی ہے کہ ریور بیڈس کے اندر وہاں پہ کنسٹرکشنز ہوتی رہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ حکومتیں کن کی رہی ہیں. 3 بار تو چیف منسٹر شہباز شریف رہے ہیں، اب ان کی بھتیجی ہیں یا اس سے پہلے خود نواز شریف صاحب رہے ہیں. تو آج ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ ریور بیڈس کو کس نے گویا کہ آکوپائی کیا اور آپ کے ہوتے ہوئے کیا، تو آج آپ کو بتانا چاہیے. اور پھر آپ جو کہتے ہیں نا، آج اگر یہ کلیمٹی آئی بھی ہے نا نادر، تو ساتھ ایک بلیسنگ بھی لے کے آئی. اگر آج ہمارے پاس کوئی ریزروائر بنے ہوتے تو اس پانی کو سٹور بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ہر طرف تباہی پھیلا کے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ارینجمنٹس نہیں ہے کہ ہم اس چیزوں کو بہتر انداز میں مینیج کر پائیں. آخری سوال، کالا باغ ڈیم اور کینالز جو چولستان میں جی ہاں، بن گئی ہیں کہ اب آپ صوبوں کی طرف جا رہے ہیں؟ بس وہ سارے میرے خیال میں اسی طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ رات میں بیٹھ کے خیالات ذہنوں میں آتے ہیں ان کے، اچھا. اور اس کے بعد وہ ریکوائرڈ ہوم ورک ہوتا نہیں ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. اب میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ انیشیٹ وہاں سے ہوا ہے جہاں سے ہوتی ہیں چیزیں، لیکن آپ جن لوگوں سے کروانے جا رہے ہیں آپ ان کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، ان کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کر رہے. ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گویا کہ بس جیسے ہوتا ہے نا کہ سرکاری ملازم اس نے آ کے تو کوگی مار دینی ہے، لیکن سیاستدان بڑے کلیور لوگ ہوتے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ جی ہماری امپائرز کو چھوٹا کیا جا رہا ہے، تو اب لوگوں نے ابھی سے اس کے اوپر رولا ڈالنا شروع کر دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ پروجیکٹ بھی، اگرچہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا ایسا چاہیے کہ آپ کے انتظامی یونٹ چھوٹے ہوں گے تو اس ملک کے مسائل حل ہوں گے، لیکن جو اس وقت بیٹھے بڑے بڑے یونٹس کو لے کے اور اربوں خربوں کے فنڈز ان کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے لگاتے ہیں، وہ لاہور میں لگائیں، وہ جہلم میں لگائیں، وہ کہیں اور لگائیں، ان کی مرضی سے لگتے ہیں. وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کی راج دہانیاں چھوٹی ہوں؟ تو لہٰذا جن لوگوں کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سہولت کار ہوں گے، سب سے بڑی رکاوٹ وہی بنیں گے. تو آخری سوال، تو سیاسی ہارمونی کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ نہیں جی، مجھے تو نہیں لگ رہا. اس کے بغیر تو انارکی ہے. دیکھیں نا، جس ملک کے اندر نادر 45% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، 11 کروڑ لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جس ملک کے اندر 3 کروڑ بچے آؤٹ آف سکول میں ہوں، جس ملک کے اندر 5 سال سے کم عمر بچے 50% اسٹینڈرڈ گروتھ کا شکار ہوں، ان کی ذہنی جسمانی نشو و نما بہتر نہ ہو، جس ملک سے ہر سال 15,000 اسٹوڈنٹس جاتے اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتے، غائب ہو جاتے ہیں، جس ملک سے کمپنیاں وائنڈ اپ کر کے تو وہ کہیں جا کے دبئی میں اور کہیں اور جا کے کاروبار کر رہی ہوں، اس ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی آئے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے جس معروف پولیٹیکل پارٹی کو توڑنے مروڑنے کی کوشش کی ہے، اس کو مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ جہاں پہ 120 ارب ڈالر کے قرضے ہمارے سروں پہ ہیں. آج IMF کے پروگرام کے نیچے ہم ہیں، فائنینشلی ہم ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لے سکتے ان کی مرضی کے بغیر. تو اس کمپرومائز اتھارٹی کے ساتھ یہ ملک کہاں جائے گا؟ خدا نہ خاصہ انارکی کی طرف ہی جائے گا. بہت شکریہ. افتخار حسین شرائع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے فیڈ بیک سے واقعی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.